الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. کل بیعت عقبہ اولا کے تعلق سے مختصراً عرض کیا تھا میں نے. آج بیعت عقبہ ثانیہ اس کو سماعت فرمائے. اس کے ایک سال بعد یعنی جب 12 اور مسلمان ہوئے اور مدینہ شریف میں اسلام کی تجلیات رونما ہونے لگیں سن 12 نبوی، اس کے ایک سال بعد یعنی سن 13 نبوی میں حج کے موقع پر مدینہ کے تقریباً 72 اشخاص نے مینا کی اسی گھاٹی میں اپنے بت پرست ساتھیوں سے چھپ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی اور یہ عہد کیا کہ ہم لوگ آپ کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے. اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے مدینہ والوں سے کہا کہ دیکھو، محمد اپنے خاندان بنی ہاشم میں ہر طرح محترم اور باعزت ہیں. ہم لوگوں نے دشمنوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر ہمیشہ ان کی حفاظت کی ہے. اب تم لوگ ان کو اپنے وطن میں لے جانے کے خواہش مند ہو تو سن لو، اگر مرتے دم تک تم لوگ ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر ہے، ورنہ ابھی سے کنارہ کش ہو جاؤ. یعنی آپ نے صاف صاف کہہ دیا کہ قریش تو ان کی جان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم لوگ ان کے ساتھ میں ہیں، کوشش کر رہے ہیں بچانے کی اپنی جان دے دے کر. اب تم لوگ عہد کر رہے ہو کہ اتنی جان دے کر اسلام کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرو گے، تو اگر مرتے دم تک اس عہد پر قائم رہ سکو تو ہی آگے بڑھو، ورنہ ابھی سے ہی یعنی پہلے ہی پیچھے ہٹ جاؤ. یہ سن کر حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ طیش میں آ گئے اور کہنے لگے ہم لوگ تلواروں کی گود میں پلے ہیں. حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ اتنا ہی کہنے پائے تھے کہ حضرت ابو الہیثم رضی اللہ عنہ نے بات کاٹتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگوں کے یہودیوں سے پرانے تعلقات ہیں. اب ظاہر ہے کہ ہمارے مسلمان ہو جانے کے بعد یہ تعلقات ٹوٹ جائیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرمائے تو آپ ہم لوگوں کو چھوڑ کر اپنے وطن مکہ چلے جائیں. کتنی پیاری بات. صحابہ عرض کر رہے ہیں کہ سرکار ہم تو آپ کے لیے جان دینے کو قربان ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ غلبہ حاصل ہونے کے بعد واپس اپنے وطن مکہ شریف چلے جائیں. وطن کی محبت سب کے دلوں میں ہوتی ہے نا، گھر کی محبت، اپنے شہر کی، محلے کی محبت، اپنے گھر کی محبت، یہ سب کے دلوں میں ہوتی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جب حالات سدھر جائیں تو آپ واپس مکہ چلے جائیں اور ہمارے تو تعلقات یہودیوں سے خراب ہو جائیں گے. یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ تم لوگ اطمینان رکھو، تمہارا خون میرا خون ہے اور یقین کرو میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے. میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو، تمہارا دشمن میرا دشمن اور تمہارا دوست میرا دوست ہے. سبحان اللہ. جب انصار یہ بیعت کر رہے تھے تو حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یا حضرت عباس بن نضلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرے بھائیوں، تمہیں یہ بھی خبر ہے کہ تم لوگ کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ خوب سمجھ لو کہ یہ عرب و عجم کے ساتھ اعلان جنگ ہے. یعنی بار بار یہی ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ 72 لوگ آ کر یہاں پر بیعت کر رہے ہو سرکار کے ہاتھ پر،
تو اس کا آگے کا کیا ہونے والا ہے سمجھ لو, کانسیکوینسز دیکھ لو کہ کیا ہو سکتا ہے. یہ سمجھ لو اعلان جنگ ہے. یہ ان کا ساتھ دینا, تمام عرب و عجم سے جنگ کا اعلان کرنا ہے. اس پر تیار ہو. تو انصار نے طیش میں آ کر نہایت ہی پرجوش لہجے میں کہا کہ ہاں ہاں ہاں, ہم لوگ اسی پر بیعت کر رہے ہیں, پتہ ہے کیا ہونے والا ہے, تیار ہیں ہم ہر جنگ کے لیے, ہر جان کی بازی لگانے کے لیے, قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. بیعت ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت میں سے 12 آدمیوں کو نقیب یعنی سردار مقرر فرمایا. ان میں 9 آدمی قبیلہ خزرج کے اور 3 اشخاص قبیلہ اوس کے تھے, جن کے مبارک نام یہ ہیں. یعنی 12 بڑے بنا دیے, 72 آئے تھے تو 12 ایسے کر دی کہ آپ لوگ ان میں بڑے ہو. ان کے نام حضرت ابو امامہ, حضرت سعد بن ربیع, حضرت عبداللہ بن رواحہ, حضرت رافع بن مالک, حضرت براء بن معرور, حضرت عبداللہ بن عمرو, حضرت سعد بن عبادہ, حضرت منذر بن عمر, حضرت عبادہ بن ثابت. یہ 9 آدمی قبیلہ خزرج کے ہیں. اور پھر 3 جو دوسرے ہیں, حضرت اسید بن حضیر, حضرت سعد بن خیثمہ, حضرت ابو الہیثم بن تیہان. ان 3 اشخاص قبیلہ اوس کے ہیں. اس کے بعد یہ تمام حضرات اپنے اپنے ڈیروں پر چلے گئے. صبح کے وقت جب قریش کو اس کی اطلاع پہنچی, معلوم تو پڑ گیا, جاسوس پھیلے رہتے ہیں نا, اور 72 ایک ساتھ یعنی بیعت ہونے آئے, تو ان کو یہ احساس ہوا کہ اب تو اسلام پھیل گیا ہے. ہم نے جتنا روکنے کی کوشش کی ہے, یہ تو مکہ شریف سے نکل کر اب مدینہ میں پہنچ گیا. یثرب کے لوگ آ کر مسلمان ہو رہے ہیں, وہ بھی ایک ساتھ 72 آ گئے, تو گڑبڑا گیا ذرا, ان کا سسٹم ہل گیا. تو یہ آگ بگولا ہو گئے, اور ان لوگوں نے ڈانٹ کر مدینہ والوں سے پوچھا, پہنچ گئے ان کے پاس خیموں میں, کیا تم لوگوں نے ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر محمد کی بیعت کی ہے؟ ساری باتیں جاسوس نے بتا دی کہ ایسا ایسا, کہ ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہیں. تو یہ آ کر کہتے ہیں ہم ہمارے ساتھ جنگ کرو گے؟ تو انصار کے کچھ ساتھیوں نے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اپنی لا علمی ظاہر کی. جو مسلمان ہو گئے تھے, جو بیعت کر کے آئے تھے, وہ خاموش تھے. تو نہیں ہوئے تو انہوں نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں, ہم تو گئے ہی نہیں. یہ سن کر قریش واپس چلے گئے, یعنی شاید خبر غلط ہے. مگر جب تفتیش و تحقیقات کے بعد کچھ انصار کی بیعت کا حال معلوم ہوا, تو قریش غیظ و غضب میں آپے سے باہر ہو گئے اور بیعت کرنے والوں کی گرفتاری کے لیے تعاقب کیا. مگر قریش حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکڑ سکے. صرف ایک ہی صحابی ہاتھ میں آئے. قریش حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ مکہ لائے اور ان کو قید کر دیا. مگر جب جبیر بن مطعم اور حارث بن حرب کو پتہ چلا, تو ان دونوں نے قریش کو سمجھایا کہ خدا کے لیے سعد بن عبادہ کو فوراً چھوڑ دو, ورنہ تمہاری ملک شام کی تجارت خطرے میں پڑ جائے گی. کہ بڑے اثر والے آدمی ہیں, یہاں سے وہاں تک ان کی چلتی ہے, اگر ان کو پکڑ کر رکھو گے تو ہمارا مال ہی نہیں جانے دیں گے آگے, کوئی تم سے خریداری نہیں کرے گا, ان کو چھوڑ دو. یہ سن کر قریش نے حضرت سعد بن عبادہ کو قید سے رہا کر دیا اور وہ بخیریت مدینہ پہنچ گئے. الحمدللہ. تو یہ بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی. کس طریقے سے کام ہوا آپ لوگوں نے دیکھا. پہلے 1-2 مسلمان ہوئے, سرکار کے ہاتھ پر دست مبارک پر بیعت کی. پھر اگلے سال 6 آئے, پہلے 6, پھر اس کے بعد میں آئے 12. اب سیدھا 12 سے محنت کر کے سمجھا کر اسلام کا درس دیتے ہوئے اب اس کے اگلے سال میں 13 نبوی میں سیدھا 72 مسلمانوں نے آ کر دھیرے دھیرے اس طریقے سے مدینہ شریف میں اسلام کی روشنی پھیلنا شروع ہو گئی. ایک بیس مل گیا مسلمانوں کو.
ایک سیٹلمنٹ کی جگہ مل گئی جہاں پر آسانیاں تھیں، کافروں کے ظلم نہیں تھے، ان کا سپورٹ کرنے والے تھے۔ تو اب اس کے بعد مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ مدینہ منورہ میں جب اسلام اور مسلمانوں کو ایک پناہ گاہ مل گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت دے دی، عام اجازت دے دی کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ پہلے حبشہ جاتے تھے، اب اس سے قریب میں مدینہ شریف جانے کی اجازت سرکار نے عطا فرما دی۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی، اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے دوسرے لوگ بھی مدینہ روانہ ہونے لگے۔ جب کفار قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کر دی، یعنی یہ لوگ چین لینے دینا ہی نہیں چاہتے تھے۔ بھائی تمہارا مقصد یہ تھا کہ مسلمان قرآن شریف نہ پڑھیں، چھپ کر پڑھیں، ہمارے بھی عورتیں بچے نہ سنیں، یہ کھل کر اپنی عبادتیں نہ کریں، یہ تمہارا مقصد تھا نا، تب ستا رہے تھے۔ تو اب تو یہ تو خود ہی چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنا ملک، اپنا وطن، اپنا گھر بار چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو جانے دو۔ نہیں، یہ بھی نہیں ہونے دیں گے، یہاں بھی ستائیں گے، یعنی چین سے رہنے نہیں دینا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ بس اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف دیتے رہیں۔ تو یہاں بھی پکڑ دھکڑ شروع کر دی، مگر چھپ چھپ کر لوگوں نے ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بہت سے صحابہ کرام مدینہ منورہ چلے گئے۔ صرف وہی حضرات مکہ میں رہ گئے جو یا تو کافروں کی قید میں تھے یا اپنی مفلسی کی وجہ سے مجبور تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ابھی تک خدا تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں مقیم رہے، اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی آپ نے روک لیا تھا، لہٰذا یہ دونوں شمع نبوت کے پروانے بھی آپ ہی کے ساتھ مکہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہجرت کا بڑا ہی پیارا ہے۔ میں نے پڑھا تھا کسی کتاب میں آپ کی سیرت میں کہ پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد مسلمان چھپ چھپ کر جانے لگے، اور حضرت عمر کی شان سبحان اللہ، آپ نے ہتھیار لگائے، بالکل تیار ہوئے، کعبۃ اللہ کا طواف فرمایا۔ دیکھ رہے سارے قریش کے جو بڑے بڑے دھاکڑ تھے، دیکھ رہے ہیں کہ عمر کیا کر رہا ہے، بالکل نیزہ تلوار ڈھال تیار ہو کر طواف کعبہ کیا، سب کو دکھاتے ہوئے، اور پھر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر زور سے چلا کر کہنے لگے کہ اے قریش، میں مدینہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، تم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں، اس کی ماں اپنی اولاد کو روئے، وہ مجھے روکنے کی کوشش کرے، مکہ شریف کے باہر آ کر مجھ سے ملے، میں جا رہا ہوں۔ تو سوچی، بالکل چیلنج کر کے آپ نے سب کے سامنے اور سب کو یعنی کہ دعوت دے کر کے آؤ، روک کر دکھاؤ، اگر ہمت ہے تو روک کر دکھاؤ۔ اور جلال حضرت عمر یہ تھا کہ کسی کافر کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ آپ کے راستے میں آ سکے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت بلند ہے، یہ تو پورا موضوع ہی ہٹ جائے گا۔ حضور نے خود فرمایا کہ جہاں سے عمر گزرتے ہیں شیطان وہاں سے نہیں گزرتا، راستہ بدل دیتا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ایسے جلال والے۔ الحمدللہ، درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب جب یہ حال ہوا تو پھر اس کے بعد کیا ہو رہا ہے وہ دیکھیے۔ جب مکہ کے کافروں نے یہ دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مددگار مکہ سے باہر مدینہ میں بھی ہو گئے، اور مدینہ جانے والے مسلمانوں کو
انصار نے اپنی پناہ میں لے لیا ہے، تو کفار مکہ کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد بھی مدینہ چلے جائیں اور وہاں سے اپنے حامیوں کی فوج لے کر مکہ پر چڑھائی نہ کر دیں۔ چنانچہ اس خطرے کا دروازہ بند کرنے کے لیے کفار مکہ نے اپنے دارالندوہ، یعنی کہ جو لوگوں نے میٹنگ کا پنچایت گھر جو بنایا ہوا تھا میٹنگ کرنے کے لیے، وہاں ایک بہت بڑی کانفرنس منعقد کی، اور یہ کفار مکہ کا ایسا زبردست نمائندہ اجتماع تھا کہ مکہ کا کوئی بھی ایسا دانشور اور بااثر شخص نہ تھا جو اس کانفرنس میں شریک نہ ہوا ہو۔ خصوصیت کے ساتھ ابو سفیان، ابو جہل، عتبہ، جبیر بن مطعم، نضر بن حارث، ابو البختری، زمعہ بن اسود، حکیم بن حزام، امیہ بن خلف وغیرہ تمام سرداران قریش اس مجلس میں موجود تھے۔ اتنا بڑا میٹر ہو گیا، اب تو کچھ سوچنا پڑے گا۔ یہ تو اگر محمد بھی نکل گئے تو پھر تو یہ وہاں جا کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ پر ہی چڑھائی کر دیں گے، تو جانے کا راستہ ہی بند کرو۔ ابھی یہ ہے مکہ میں مقیم ہے تو ان کو کچھ سوچنا پڑے گا۔ یہ سارے جمع تھے اور انہی میں ان سب کا باس، ہر برائی کا سردار، ہر برے کام کا انجام دینے والا شیطان ابلیس لعین بھی ایک بوڑھے آج شخص کی شکل میں کمبل اوڑھے برے شیخ کی صورت میں آ گیا۔ قریش کے سرداروں نے جب پوچھا، دیکھا نیا ہے یہ بوڑھا کون ہے، پوچھا کون ہے آپ، نام نے سب پوچھا تو بولا کہ میں شیخ نجد ہوں۔ نجد، شیطان نے اپنے آپ کو شیخ نجد کہا۔ یہ وہی نجد جسے ریاض آج کا، جہاں سے اتنا بڑا فتنہ ابھرا ہے وہابیت کا، جس نے حضور کی اور تمام صحابہ کی نشانیوں کو مٹا کر رکھ دیا، حضور کے بارے میں گستاخیاں کرتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ شروع سے نجد کا تعلق برائی سے رہا ہے۔ سرکار نے بھی نجد کے لیے دعا نہیں فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شروعات سے ہی نجد کا تعلق اسلام کے خلاف باتوں سے رہا ہے۔ شیطان کچھ اور کہہ سکتا تھا، میں یہاں کہوں، لیکن نہیں، اس نے کیا کہا، میں شیخ نجد ہوں۔ حضور کے خلاف بات کرنے کے لیے شیخ نجد بن کر، نجدی بن کر آیا۔ اس لیے اس کانفرنس میں آ گیا ہوں کہ میں تمہارے معاملے میں اپنی رائے بھی پیش کر دوں۔ یہ سن کر قریش کے سرداروں نے ابلیس کو بھی اپنی کانفرنس میں شریک کیا اور کانفرنس کی کارروائی شروع ہو گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ پیش ہوا، تب البختری نے یہ رائے دی کہ ان کو کسی کوٹھری میں بند کر کے ان کے ہاتھ پیر باندھو اور ایک سوراخ سے کھانا پانی ان کو دے دیا کرو۔ تو یہی شیخ نجدی نے، یعنی شیطان نے کہا کہ یہ رائے اچھی نہیں ہے، خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے ان کو کسی مکان میں قید کر دیا تو یقیناً ان کے جان نثار اصحاب اس کی خبر لگ جانے کے بعد اپنی جان پر کھیل کر ان کو قید سے چھڑا لیں گے۔ ایک رائے ریجیکٹ۔ ابو الاسود ربیع بن عمرو، اس نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو مکہ سے نکال دو تاکہ یہ کسی دوسرے شہر میں جا کر رہیں، اس طرح ہم کو ان کے قرآن پڑھنے اور ان کی تبلیغ سے نجات مل جائے گی۔ یہ سن کر پھر شیخ نجدی شیطان نے بگڑ کر کہا کہ تمہاری اس رائے پر لعنت، کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ محمد کے کلام میں کتنی مٹھاس اور تاثیر و دلکشی ہے؟ خدا کی قسم اگر تم ان لوگوں کو شہر بدر کر کے چھوڑ دو گے تو یہ پورے ملک عرب میں لوگوں کو قرآن سنا سنا کر تمام قبائل عرب کو اپنا تابع فرمان بنا لیں گے، اور پھر اپنے ساتھ ایک عظیم لشکر کو لے کر تم پر ایسی یلغار کر دیں گے کہ تم ان کے مقابلے سے عاجز و لاچار ہو جاؤ گے، اور پھر بجز اس کے کہ تم ان کے غلام بن کر رہو
کچھ بنائے نہ بنے گا، اس لیے ان کو جلا وطن کرنے کی بات کرو ہی مت۔ یہ بھی ریجیکٹ کر دیا۔ تو اب ابو جہل بولا کہ صاحبوں میرے ذہن میں ایک رائے ہے جو اب تک کسی کو نہیں سوجھی۔ یہ سن کر سب کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ سب نے بڑے اشتیاق کے ساتھ پوچھا کہ کہیے وہ کیا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے کا ایک ایک مشہور بہادر تلوار لے کر کھڑا ہو اور سب ایک ساتھ حملہ کر کے محمد کو قتل کر ڈالیں۔ اس تدبیر سے خون کرنے کا جرم تمام قبیلوں کے سروں پر ہو رہے گا۔ ظاہر ہے کہ خاندان بنو ہاشم اس خون کا بدلہ لینے کے لیے تمام قبیلوں سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، لہٰذا وہ یقیناً خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم لوگ مل جل کر آسانی کے ساتھ خون بہا کی رقم ادا کر دیں گے۔ یہ کتنا خطرناک پلان بتایا۔ یہ ابو جہل جو تھا شیطان کا سمجھو اصل چیلا یہی تھا۔ یعنی سوچیے ذرا کہ کتنا اس کے ذہن میں آیا کہ اگر کسی ایک قبیلے نے مارا تو بنو ہاشم تو اس کو ٹھکانے لگا دیں گے، تو ایسا کرو سب جن جتنے قبیلے ہیں سب کے آدمی مل جاؤ اور سب لوگ مل کر ان کو محمد پر حملہ کرو، سب لوگ مل کر مار دو، تو ان کا خاندان بنو ہاشم جو ہے سب کو تو دشمن نہیں بنا سکتے، سب کے ساتھ تو لڑائی نہیں کر سکتے۔ تو آخر کار مجبوراً وہ لوگ خون بہا جو عرب کا قاعدہ ہے وہ مانگیں گے اور ہم لوگ سب مل جل کر بانٹ کر آپس میں ان کا خون بہا ادا کر دیں گے۔ یہ آسان ہے۔ بہت خطرناک اس نے پلان دیا۔ تو ابو جہل کی یہ خونی تجویز سن کر شیخ نجدی مارے خوشی کے اچھل پڑا شیطان اور کہا کہ بے شک یہ تدبیر بالکل درست ہے، اس کے سوا اور کوئی تجویز قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ تمام شرکائے کانفرنس نے اتفاق رائے سے اس تجویز کو پاس کر دیا اور مجلس شورا برخاست ہو گئی اور ہر شخص یہ خوفناک عزم لے کر اپنے اپنے گھر چلا گیا۔ خداوند قدوس نے قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیتوں میں اسی واقعے کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں کہ اے محبوب یاد کیجئے جس وقت کفار آپ کے بارے میں خفیہ تدبیر کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا شہر بدر کر دیں، تو یہ لوگ مکر کر رہے تھے اور اللہ خفیہ تدبیر کر رہا تھا اور اللہ کی پوشیدہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ یہاں پر دیکھیے قرآن پاک میں مختصر یاد کروں گا، ٹائم اب جو ہے پورا ہو رہا ہے۔ یمکرو مکر کا لفظ آیا ہے، کافروں کے لیے بھی آیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی آیا ہے۔ تو جتنے اردو کے دوسرے ترجمے والے سب نے مکر کا ہی مکر، دغا بازی وغیرہ ایسے الفاظ سے ترجمہ کیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کتنا اس میں، ابھی ظاہر بات ہے کہ اللہ کو مکار کہنا یقیناً غلط ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ پروردگار خود فرما رہا ہے کہ واللہ خیر الماکرین، جس کا اگر لفظی ترجمہ کرے تو یہی کرے گا کہ اللہ سب سے بڑا مکر کرنے والا ہے، معاذ اللہ، اور یہی کیا بہتوں نے۔ پر اعلیٰ حضرت نے کتنا پیارا اس کا ترجمہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بھی رہی اور جو مقصد ہے قرآن پاک کا وہ بھی سامنے آ گیا کہ وہ لوگ مکر کر رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے فرمایا کہ اللہ اپنی خفیہ تدبیر کر رہا تھا۔ اللہ خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر خفیہ تدبیر، سب سے اچھی پوشیدہ تدبیر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک کا ترجمہ جب بھی لیں، جب بھی پڑھیں، صرف کنز الایمان شریف ہی لیں۔ کنز الایمان نام یاد رکھیے، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان ہی لیں۔ یہ عزت اور محبت والا ترجمہ ہے، تو اسے لے کر خرید کر ترجمہ پڑھیں اور صرف ترجمہ نہیں پڑھیں۔ صرف ترجمہ پڑھنا منع ہے، غیر عالم کو
صرف ترجمہ پڑھنا منع ہے، ساتھ میں تفسیر جو مختصر تفسیر ہے آپ اس کو بھی دھیان میں دیں، اس کو پڑھیں. جیسے کنز الایمان شریف جو آتا ہے اس کے سائڈ میں دو تفاسیر آتی ہیں، ایک ہے خزائن العرفان علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اور دوسرا ایک نسخہ آتا ہے اس میں انہی کے شاعر جو ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی، نور العرفان. یہ دو تفسیریں کنز الایمان کے ساتھ آتی ہیں، تو یہی ساتھ میں لے کر پڑھیں. صرف ترجمہ پڑھ کر بہت جگہ پر آپ جو ہے بالکل کنفیوز ہو جائیں گے کہ مطلب کیا ہے، کیا اس کو سمجھیں، کیسے سمجھیں. تو میں تو بار بار سبھی کو منع کرتا ہوں کہ صرف ترجمہ مت پڑھو، تفسیر کے ساتھ پڑھتے رہو. تو یہ دونوں تفاسیر جو ہے یہی نسخے لے کر ترجمہ اور تفسیر پڑھیے. تو اب یہ کانفرنس ہو گئی، اب آگے کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا تھی، اس کو انشاءاللہ اگلے آڈیو میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. یہ جو پورا واقعہ ہے اس کا حوالہ تفسیر ابن حشام کا حوالہ دیا ہے علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی صاحب نے. تو انشاءاللہ اگلا اس کے بعد کیسے کیا ہوا، کیسے یہ پلان فیل ہوا، وہ انشاءاللہ اگلے آڈیو میں سماعت فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی سننے، یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.